لہذا میرے بھائی یہ غریبوں کا خیال کرنے کا طریقہ میرے اور آپ کے اللہ نے بنایا، ورنہ غریبوں کا کوئی خیال کرنے والا نہیں، کمزوروں کا کوئی خیال کرنے والا نہیں۔ لہذا میرے بھائی میرے آقا نے یہ نظام بنایا کہ امت کے مالدار اپنے مالوں سے پیسے نکالیں گے اور غریبوں کو لا کر کے دیں گے، اور کمزوروں کو لا کر کے دیں گے، یتیموں کو لا کر کے دیں گے، مسکینوں کو لا کر کے دیں گے، بے کسوں کو لا کر کے دیں گے، بے سہاراؤں کو لا کر کے دیں گے، تاکہ امت کا مالدار کمائے اور اپنی کمائی سے غریبوں کا حصہ نکالیں، تاکہ امت کا مالدار کمائے اور اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے مال سے اللہ کے نام کا نکالے، اپنے مال سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکالے۔ اور اللہ کے بندو یاد رکھنا، اگر تم نے اپنے مالوں سے اللہ کے نام کا نہ نکالا تو یاد رکھنا کل قیامت کا میدان ہوگا۔ میرا اور آپ کا اللہ جو زکوٰۃ نہ نکالنے والے ہوں گے، جو اپنے مالوں سے غریبوں کے حصے نہ نکالنے والے ہوں گے، کمزوروں کے حصے نہ نکالنے والے ہوں گے، بلکہ اپنے مالوں کو گن گن کر کے رکھنے والے ہوں گے، اپنے مالوں کو گن گن کر کے اپنے گھروں کے اندر دبانے والے ہوں گے، اور یہ کہنے والے ہوں گے الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ جو روزانہ اپنے مالوں کو گن گن کر کے اور حساب لگا کر کے رکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والا ہے۔ یاد رکھو یہ مال تمہارا ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ اس مال کو، اس سونے چاندی کو اللہ دہکتے ہوئے انگاروں میں ڈالے گا۔ جب یہ گرم ہو کر کے سرخ ہو جائے گا، اللہ اس کو مالداروں کے چہرے پر لگائے گا، پیشانی پر لگائے گا، پیٹھ پر لگائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اس مال کو گرم کرے گا، اللہ اس مال کو دہکتے ہوئے انگارے کی طرح بنا لے گا، پھر اللہ مالدار کے پیشانی پر لگائے گا، اللہ اس کے ظاہری حصے پر لگائے گا، اللہ اس کی پیٹھ پر لگائے گا۔ جب یہ بھاگے گا تو میں اللہ کہے گا ھذا ما کنزتم، ارے یہ تمہارا مال ہے، یہ وہی تمہارا مال ہے جس کو تم بچا کر کے رکھتے تھے، جس کو تم چھپا کر کے رکھتے تھے، کسی غریب کو نہیں دیتے تھے، کسی کمزور کو نہیں دیتے تھے۔ ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اب چکھو اپنے جمے ہوئے مال کا بدلہ، اب چکھو۔ چنانچہ میرے بھائی اللہ نے اگر تمہیں مالدار بنایا ہے، اگر اللہ نے تمہیں مال اور دولت دیا ہے، تو آج سے ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے مال سے اپنے غریبوں کے حصے نکالیں گے، کمزوروں کے حصے نکالیں گے، یتیموں کے حصے نکالیں گے، بے کسوں اور بے سہاراؤں کے حصے نکالیں گے۔ ہاں یہی تو کہا گیا، یہی تو ترتیب بنائی گئی۔ جب عید کا تہوار آ جائے، جب عید کا وقت آ جائے اور تم اچھے کپڑے پہن کر کے نکلو، تمہارے بچے اچھے کپڑے پہنے، تو ذرا اس سے پہلے باہر نکل کر کے دیکھ لینا، کچھ غریب بچے گھر کے باہر تمہیں ایسے نظر آئیں گے جن کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ نہ ہوگا، جن کے سروں پر ان کی ماں کا سایہ نہ ہوگا۔ جب تم گھر سے باہر نکلو تو ان غریبوں کا بھی خیال کر لینا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ عید کا دوگانہ ہونے سے پہلے، عید کی نماز ہونے سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دو، اپنا صدقہ فطر نکال دو۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم مالدار جب صدقہ نکالو، جب مالدار اپنے مالوں سے حصہ نکالو، تو تمہارے اس حصے سے غریب کے بچے اپنے کپڑے پہن لیں، غریب کے بچے نہا دھو کر کے آ جائیں، غریب کے بچے اپنے کھانا بنا لیں۔ یہی تو ترتیب بنائی ہے، ورنہ اگر میرا اللہ چاہتا تو اس مال کو کہہ دیتا کہ اسے مسجد کے اندر لگا دو، لیکن صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال، فطرے کا مال مسجد میں نہیں لگ سکتا۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غریب کا حصہ
حصہ ہے، یہ کمزور کا حصہ ہے۔ اسی لیے تو میرے بھائی یہ صدقے کا مال صرف غریبوں کا حصہ ہے، صرف یتیموں کا حصہ ہے، صرف بے کسوں اور بے سہاراؤں کا حصہ ہے، صرف کمزوروں کا حصہ ہے۔ یہ طریقہ میرے اور آپ کے اللہ نے بنایا ہے، یہ میرے اور آپ کے رب نے بنایا ہے، تاکہ جس طریقے سے مالدار اپنی زندگی کو گزارے، اسی طریقے سے وہ مالدار اپنے غریب بھائیوں کا خیال کرے۔ او اللہ کے بندوں، کبھی اپنے محلوں کے اندر جا کر کے دیکھنا کہ کچھ بیٹیاں جوان ہو گئی ہوں گی، کچھ بیٹیاں جوانی کی دلہیز سے آگے جا چکی ہوں گی۔ کون خیال کرے گا ان بیٹیوں کا؟ کون خیال کرے گا ان بے سہاراؤں کا؟ کون خیال کرے گا؟ ارے امت کے مالدار ہی تو کریں گے، ارے امت کے کاروباری ہی تو کریں گے۔ ارے جس طریقے سے تم اپنی بیٹیوں کے نکاح کرتے ہو، اپنی بیٹیوں کے نکاحوں میں خرچے کرتے ہو، او اللہ کے بندو کبھی ذرا دیکھنا تمہارے محلے میں کچھ غریب بچیاں ہوں گی، سبحان اللہ، تمہارے محلے میں کچھ کمزور کچھ غریب بچیاں ہوں گی جن کے ماں باپ کے اندر اتنی طاقت نہ ہوگی کہ ان غریب بچیوں کے نکاح کر دیں۔ کون خیال کرے گا ان کا؟ کون خیال کرے گا؟ تمام حضرات کرام سے گزارش ہے کہ اگر تھوڑا سا تکلیف کر لیں گے تو اللہ آپ کو سزائے خیر عطا فرمائے۔ تھوڑا قریب قریب آ جاؤ، حضرت کی بات سننے میں اور جو ہے آپ تعاون کریں گے، تائید کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا سامنے سامنے اگر آ جائیں گے تو مہربانی کر کے، میں حکم نہیں کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، میں آپ کو جو ہے اپیل کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا سامنے سامنے سمٹ کے آ جائیں۔ مجمع تھوڑا فاقہ فاقہ سا لگ رہا ہے، آپ اگر سامنے آ جائیں گے اللہ آپ کو سزائے۔ ماشاءاللہ اللہ ان مربیوں کی حیات میں برکت عطا فرمائے۔ آ جاؤ ماشاءاللہ، سامنے سامنے آ جاؤ، آ جاؤ بھائی، قریب قریب کو آ جاؤ۔ ارے آؤ بھائی اللہ کے نیک بندو، ماشاءاللہ۔ یہ سو تو نہیں رہے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جو جاگ رہے ہیں وہ آگے کو آ جائیں۔ سبحان اللہ، آ جاؤ بھائی، جو جاگ کر کے سن رہے ہیں وہ آگے آگے کو تشریف لے آئیں۔ بڑے سمجھدار لوگ، بڑے ماننے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ بے شک بے شک۔ تو میرے بھائی میں گفتگو کرنے چلا، آقا کے آنے سے پہلے سبحان اللہ، ان غریبوں کا کوئی خیال کرنے والا نہ تھا، ان کمزوروں کا کوئی خیال کرنے والا نہ تھا، لیکن میرے آقا آئے، اللہ نے ترتیب بنائی۔ کیا ترتیب بنائی؟ کہ امت کے جتنے بھی مالدار ہیں وہ ان غریبوں کا خیال کریں گے۔ کس طریقے سے خیال کریں گے؟ کہ اگر وہ مالک نصاب ہیں، زکوٰۃ ان پر فرض ہے اور ان کے مال پر 1 سال گزر چکا ہے اور وہ مالک نصاب ہیں، تو وہ اپنے مال سے 2.5% نکالیں گے۔ یعنی اگر کوئی 1 لاکھ کا مالک ہے، 1 لاکھ کی اس پر چاندی اور سونا ہے، یا 1 لاکھ اس پر نقد مال ہے، 1 لاکھ کا اس پر تجارت کا مال ہے، تو اس میں سے 2500 روپے وہ غریبوں کے نکالے گا۔ یہی تو طریقہ ہے نا بھائی، اس میں سے 2500 روپے وہ غریبوں کے نکالے گا، اسی کو 2.5% کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عید الفطر تک پہنچ جائے، وہ بھی مالک نصاب ہے، تو وہ اس میں سے 1.25 کلو اناج نکال کر کے غریبوں کو دے گا، وہ غریبوں کو نکال کر کے دے گا۔ یہ ہے مالدار کہ اپنے مال سے نکالنے کا طریقہ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی روزانہ کماتا ہے تو اس میں سے تھوڑا بہت نکال کر کے غریبوں کو دے دے۔ میرے بھائی میں ایک بات کہنے چلا، اللہ کو اس مال کی ضرورت نہیں، اللہ نے ترتیب بنائی کہ امت کے مالدار غریبوں کا خیال کریں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ اعلان کر دیتا کہ صدقے کا مال مسجد میں لگا دو، یہ زکوٰۃ کا مال مسجد میں لگا دو، یہ فطرے کا مال میرے گھر میں لگا دو، لیکن میرے اللہ نے اس صدقے کے مال کو مسجد کے لیے منع کر دیا کہ مسجد میں صدقہ نہیں لگے گا، یہ مسجد میں فطرہ نہیں لگے گا، مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگے گا، مسجد میں تو صرف آپ کا خون پسینہ لگے گا۔ یہ زکوٰۃ تو غریبوں کا حصہ ہے، یہ زکوٰۃ تو کمزوروں کا حصہ ہے، یہ فطرہ تو غریبوں کا حصہ ہے، یہ فطرہ تو یتیموں کا حصہ ہے۔ اسی طرح یہ صدقہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین. ہاں یہ صدقے کا مال کن کے لیے ہے؟ ارے یہ تو یتیموں کے لیے ہے، یہ تو مسکینوں کے لیے ہے، یہ تو ان کے لیے ہے جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور ان کے پاس گھر در نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں. یہ امت کے مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مال سے حصہ نکالیں. اور جتنے لوگ ایمان کے اندر نئے آئے ہیں آپ ان کے لیے گھر کا انتظام کریں، آپ ان کے لیے رہنے اور کھانے کا انتظام کریں. یہ مال کس کا حصہ ہے؟ ارے جو بے قصور جیلوں کے اندر چلے گئے ان کا کوئی قصور نہیں، وہ بیچارے جیلوں کے اندر چلے گئے، ان کی عمریں گزر رہی ہیں اور فیصلہ یہ آ گیا کہ اگر یہ اتنا پیسہ دے دیں تو ان کو جیل سے رہا کر دیا جائے گا. مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پیسوں کو لیں اور بے قصور جو جیل کے اندر ہیں ان کو رہا کرائیں. انشاءاللہ جو بے قصور کہاں ہیں؟ جو بے قصور جیلوں کے اندر ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو وہ رہا کرائیں. تو یہ طریقہ کس نے بنایا؟ اب آپ سمجھیں گے. میں ایک بات اور کہنے چلا، اور لوگوں کبھی کبھی آپ دیکھنا آپ کے محلے میں کچھ غریب بچیاں ہوں گی جن کے ماں باپ بیچارے غریب ہوں گے، جن کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا، جن کے پاس جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. ان کی بیٹی جوانی سے آگے جا چکی ہوں گی. ارے کون خیال کرے گا ان بیٹیوں کا؟ کون خیال کرے گا ان بے بسوں کا؟ ہاں یہ ذمہ داری بھی امت کے مالداروں کی لگائی ہے، یہ ذمہ داری بھی امت کے مالداروں کی لگائی ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ کہ وہ لوگوں ان غریب بچیوں کو آپ نکاح کے اندر حصہ لو، ان بچیوں کے رشتے کراؤ. ہاں اور مالداروں سے کہہ دو کہ بغیر جہیز کے ان بچیوں کو اپنے گھروں کے اندر لے کر کے آؤ. یہ جہیز کے بھوکے بھیڑیے آج پوری دنیا کے اندر نظر آتے ہیں. آج پڑھا لکھا اور ان پڑھ تمام کے تمام برابر ہیں. ہر کوئی آج جہیز مانگ رہا ہے، ہر کوئی آج بیٹی نہیں چاہیے، ہر کسی کو آج بہو نہیں چاہیے. آج سب کے سب مالوں کے بھوکے ہیں، سب کے سب جہیز کے بھوکے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ بیٹی کا باپ بیچارہ غریب ہے، کہاں سے لا کر کے دے گا، کہاں سے ہمیں بنا کر کے دے گا. میرے بھائی کون خیال کرے گا ان غریب بچیوں کا؟ کون خیال کرے گا ان معصوموں کا؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ ان مدرسوں کے اندر پھر کیوں زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ آؤ ذرا تلاش کرو، ان مدرسوں کے اندر تمہیں غریب بچے مل جائیں گے، ان مدرسوں کے اندر یتیم طلبہ آپ کو پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جن کے ماں باپ بیچارے کمزور ہیں، جن کے ماں باپ غریب ہیں، وہ ان غریب بچے آ کر کے اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں. اسی لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے مدرسوں کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ دے دیں، کیونکہ ہمارے مدرسے میں غریب طلبہ ہیں. آپ ہمارے مدرسوں کے اندر لا کر کے اپنے فطرے اور صدقے کا پیسہ لا کر کے دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں یتیم بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، غریب بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، کمزور بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہی غریب بچہ جب علم حاصل کرے گا، مولوی بنے گا، حافظ بنے گا، قاری بنے گا، مفتی بنے گا، جہاں بھی ہوگا دنیا کے اندر آپ کو دعائیں دے گا. اگر یہ حافظ بن گیا آپ کے پیسے سے، جیسے آج 2 طلبہ حافظ ہوئے ہیں، جانتے ہو کل قیامت کے میدان میں یہ 10 آدمیوں کو جنت کے اندر لے کر سبحان اللہ. اور ابو داؤد کی روایت تو یہ کہتی ہے کہ وہ 10 آدمی نہیں ہیں بلکہ 10 خاندانوں کو جنت کے اندر لے کر کے جائے گا. 10 خاندان اس کے کہنے سے جنت کے اندر جائیں گے. اور دعا کرے اللہ انہیں مولوی بھی بنا دے. کہہ دو آمین. اللہ انہیں مفتی بھی بنا دے. آمین. یہ دعا کیوں دینے چلا؟ یہ دعا اس لیے دینے چلا کہ اگر یہی بچہ آپ کا عالم ہو گیا، یہی بچہ آپ کا مفتی ہو گیا، کل قیامت کا میدان ہوگا، میرا اللہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے لیے کہے گا. میرا اللہ ان علماء کو جنت کے دروازے پر روک لے گا. یہ علماء جنت کے دروازے پر رک جائیں گے. اللہ ہمیں کیوں روک لیا گیا؟ میرا اللہ ارشاد فرمائے گا اے علماء اکرام کی جماعت، ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو، تم سے محبت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں ہدیے دینے والے کھڑے ہوئے ہیں، ارے تمہارے مدرسے کو خرچہ دینے والے کھڑے ہوئے ہیں. اے علماء کی جماعت ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو.
اللہ کیا کریں؟ کہا اے علماء کی جماعت جتنوں کو تم اشارہ کرو گے ہم تمہارے اشارے پر ان کو جنت عطا کریں گے. سبحان اللہ. تو اسی لیے دعا دو اللہ ان معصوموں کو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ انہیں عالم دین بھی بنا دے, اللہ انہیں مفتی متقی مجاہد بھی بنا دے. میرے بھائی کیا ہوگا کل قیامت کے میدان میں جانتے ہو؟ جو ان علماء سے محبت کرے گا اللہ انہیں جنت عطا کرے گا. میں نے تو یہاں تک سنا کہ اگر کوئی ان علماء کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھائے گا صرف اس کھانے کی برکت سے اللہ اسے کھانا کھانے والے کو جنت عطا کرے گا. ارے ایک روایت کے اندر تو یہاں تک ہے کہ ایک اللہ کے سامنے ایک گناہگار کو لایا جائے گا, ایک گناہگار اللہ کے سامنے لایا جائے گا. میرا اور آپ کا اللہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم کا حکم دے دے گا کہ جاؤ اسے جہنم کے اندر ڈال دو. چنانچہ فرشتے اس کو گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے, لیکن میرا اور آپ کا اللہ آواز لگائے گا جبرائیل ذرا اس گناہگار کو لے کر کے آ, مجھے اس پر ترس آتا ہے. چنانچہ حضرت جبرائیل اس گناہگار کو لے کر کے آئیں گے. میرا اللہ فرمائے گا اے اللہ کے بندے سن لے, ذرا یہ بتا تو کسی عالم کا دوست تھا؟ سبحان اللہ. کیا فرمائے گا میرا اللہ؟ کیا تو کسی عالم کا دوست تھا؟ اگر تھا تو بتلا ابھی فیصلہ کر دوں. تو وہ کہے گا کہ نہ اللہ میں کسی عالم سے دوستی نہیں رکھتا تھا, تو میں تو بچتا بچتا پھرتا تھا. چنانچہ میرے اللہ کو پھر غصہ آئے گا, جاؤ اس کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دو. چنانچہ پھر ترس آئے گا, میرا اور آپ کا اللہ پھر بلوائے گا, ارے بتا تو کسی عالم کا دوست نہیں تھا لیکن کسی ایسے کا دوست ہو جو کسی عالم کا دوست ہو. کہا کہ میں ایسا بھی نہیں تھا. چنانچہ میرا اور آپ کا اللہ فرمائے گا کہ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ کوئی عالم تقریر کر رہا ہو, کوئی عالم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلا رہا ہو اور تو اس کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ گیا ہو, وہ منع کرے گا اللہ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. پھر اللہ کہہ دے گا جاؤ جہنم میں ڈال دو. لیکن پھر اس کے بعد اللہ کو ترس آئے گا اور پھر فرمائے گا اے اللہ کے بندے بس اتنا بتلا دے, کیا کسی اللہ والے کی مجلس کے آگے سے گزرا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں چل رہی ہوں اور تو مجلس کے آگے سے گزر گیا ہو؟ وہ کہے گا کہ ہاں اللہ ایسا تو ہوا ہے کہ ایک مجلس لگ رہی تھی, میں اس کے سامنے سے گزر گیا. میرا اللہ فرمائے گا جا اسی ادا پر میں نے تیری بخشش کر دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اسی ادا پر میں نے تیری بخشش کر دی ہے. آؤ میرے بھائی اپنے اچھے مالوں کو ان علماء پر خرچ کرو, ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے نہ رکھا کرو, اپنے مال کو ان سے بچا کر کے نہ رکھا کرو. او میرے بھائی صحابہ کیا فرماتے تھے جب اللہ کے نبی کو اپنا مال دیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی آپ اس مال کو قبول کر لیجئے, جو آپ قبول کر لیں گے وہ ہمیں محبوب ہے اس سے جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے. اللہ کے نبی آپ اسے قبول کر لیجئے. چنانچہ آج بھی سب سے اچھا مال وہ ہے جو ہمارے علماء پر خرچ ہو, جو ہمارے اللہ والوں پر خرچ ہو, جو ان حافظوں پر خرچ ہو, جو ان عالموں پر خرچ ہو, جو ان مدرسے والوں پر خرچ ہو, جو ان غریب یتیم بچوں پر خرچ ہو. کیونکہ آپ کسی غریب کو دیں گے وہ صرف صلہ رحمی کہلائے گا, لیکن آپ اگر ان مدرسے کے طلباء کو اپنے مال سے کچھ نکال کر کے دیں گے تو یہ صلہ رحمی بھی کہلائے گا اور یہ علم کو طاقت دینے والا بھی کہلائے گا. یہ علم کو طاقت دینے والا, کیونکہ آپ کے پیسے سے غریب بڑھے گا بھی اور آپ کے پیسے سے غریب پڑھے گا بھی. سبحان اللہ. دونوں بات ہو جائیں گی نا انشاءاللہ کہ آپ کے پیسے سے غریب بڑھے گا بھی, بڑا بھی ہو جائے گا, جوان بھی ہو جائے گا اور آپ کے پیسے سے یہ حافظ بھی بن جائے گا, یہ عالم بھی بن جائے گا. اس لیے میرے بھائی اب آخری وقت ہے, دعا کا وقت بالکل قریب ہے. کیا ایسے وقت میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو کھڑا ہو کر کے اپنے اس مدرسے کے لیے کچھ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو تو اس وقت میں, اگر کوئی میری مائیں اور بہنوں میں سے کوئی ہو تو اس وقت میں دیکھتا ہوں ذرا کوئی اللہ کا نیک بندہ اس زمین پر میں پہلی مرتبہ آیا, میں بھی ذرا دیکھوں کہ آپ بھی ان مدرسوں کے لیے کچھ خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, آپ ان یتیم بچوں کے لیے کچھ خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, کہ
بچے حافظ ہوں گے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جائیں گے. اگر یہ عالم ہوں گے اللہ ان کے اشاروں پر تمہیں جنت عطا کرے گا. اگر یہ مفتی اور متقی بن جائیں گے اللہ تمہیں ان کے بدلے میں جنت میں لے کر کے جائے گا. ہے کوئی اس وقت میں جو کھڑا ہو کر کے آئے اور آ کر کے یہ کہے لو جی ان یتیم بچوں کے لیے, لو جی ان مسکین بچوں کے لیے, لو جی ان غریب بچوں کے لیے میری طرف سے میری کمائی میں سے اتنا حصہ میں اپنے اللہ کو دیتا ہوں, اس کا بدلہ میں دنیا میں بھی لوں گا اللہ سے, اس کا بدلہ میں آخرت میں بھی لوں گا اللہ سے. ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو کھڑا ہو کر کے آئے اور یہ کہے لو جی ان یتیموں کے لیے ان مسکینوں کے لیے میری جیب میں صرف اتنا رکھا ہوا تھا, میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں صرف اتنا لے کر کے آیا ہوں. ہے کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ؟ لے لو بھائی یہ کون ہے؟ یہ ہمارے بھائی لے کر کے آئے ہیں. آؤ بھائی لاؤ. کیا نام ہے ان کا؟ کیا نام ہے؟ اچھا گمنام ہے ماشاءاللہ. 100 روپے اللہ قبول فرمائے میرے بھائی کے. لاؤ بھائی. اور ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو کھڑا ہو کر کے اپنے اس مدرسے کو لا کر کے دے گا؟ اچھا ہمارے کوثر بھائی ماشاءاللہ کون سے ہیں؟ ہمارے بھائی محمد کوثر اپنے مدرسے کو 2000 روپے دیں گے. اللہ قبول فرمائے ہمارے بھائی کوثر کے 2000 روپے. اللہ ان